اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک مشہور جملہ تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ ان کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کتنے عرصے سے سن رہے تھے، کتنے عرصے سے ان کے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں تقریباً 3 سال ہو گیا میں ان کو سن رہا تھا۔ ان کی کافی سارے باتیں تھیں جو پسند آتی تھی بندے کو، تو اس وجہ سے نا ان کو میں نے پراپر سننا شروع کیا۔ روز ڈیلی مطلب ان کو سننا ہوتا تھا، ان کے کوئی نہ کوئی بیان سننا، کوئی رات کے ٹائم ان کا بیان سن کے سونا۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی میں یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی علماء کرام کے بارے میں بات کر رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ عوام کو نہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جب حنیف قریشی صاحب کا واقعہ ہوا، حنیف قریشی صاحب آئے، حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، وہ کوئی لڑائی کرنے یا جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ، حدیث کی کتابیں ساتھ سارا کچھ تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا ہم بیٹھیں گے، کہاں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ جہاں تک بات ہے انہوں نے کہا کہ میں اولیاء کرام کو نہیں مانتا، اولیاء کرام کو ہر بندہ مانتا ہے، اولیاء کرام ہیں سب مانتے ہیں، باقی ان کے جو اپنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے آپ یہاں پر ایک اور چیز بتائیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 3 سال سے سنتے آ رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست وغیرہ تھے یا آپ کے فیملی کے جو احباب تھے، تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے، یا آپ ان کو قائل کرتے تھے؟ لوگ آپ کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے ہوں گے، بحث بھی کرتے ہوں گے، تو آپ قائل کرتے تھے لوگوں کو؟ جب میں بات کرتا تھا کسی کے ساتھ تو وہ مجھے تب سے کہتے تھے کہ وہ بھی جیل میں ہیں اور آپ بھی جیل میں ہو۔ جی، میں نے بہت لوگوں سے بحث کی اس بات پہ کہ بھائی انجینئر جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ کافی لوگوں سے بحث ہوئی، میری فیملی ممبرز تو میرے شروع سے کہتے تھے کہ نہیں انجینئر جو ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، لیکن دوست یار کافی سارے ایسے تھے، کافی سارے انہوں نے تو پھر ماننا بھی شروع کر دیا کیونکہ ان کی کچھ باتیں ایسی تھی۔ اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کراس چیک نہیں کرتے۔ جب ہم نے کراس چیک نہیں کیا، ان کو 1-2 دفعہ کیا، تو مطلب ظاہری سی بات ہے اگر کسی نے اپنا کچھ بیچنا ہے، انہوں نے کچھ بنانا ہے تو انہوں نے کچھ 2-4 باتیں اچھی بھی کرنی ہے، اور ہم نے جو چیک کی وہ اچھی باتیں تھیں۔ اچھا، ویسے جو لوگ آپ کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے یا بحث کرتے تھے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے، تو آج ان سب لوگوں کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ مطلب اس سارے واقعے کے بعد، مفتی حنیف قریشی کے جیل میں جانے کے بعد، تو اب ان لوگوں کو آپ کیسے فیس کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آپ نے قائل کیا تھا ان کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مجھے سارے دوست میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، میں کسی کو رپلائی نہیں کرتا، تو نہ ملتا ہوں کسی سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں نے انجینئر کے سر پہ کافی سارے لوگوں سے کافی ساری بحث کی، کافی باتیں ایسی ہوئی، تلخ کلامی بھی کافی لوگوں سے ہوئی، تو آج ظاہری سی بات ہے پچھتاوا ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک غلط بندے کو جو ہے فالو کیا، غلط بندے کی باتیں سنی، لوگوں تک پہنچائی، تو اس وجہ سے فی الحال تو سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی حقیقت کھل گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتا ہے، اور اپنے ہر بیان میں کہتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ مرزا صاحب، آپ جب ٹائم قیامت تک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو علمی کتابی بھی کہتے ہیں، تو 26 نومبر کو آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے بیٹھنے سے انکار کیوں کر دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کا 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے نہ بیٹھ کر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو سٹیٹس تھا اس کا لیول بالکل کم ہو گیا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہے تو پھر آپ انجینئر صاحب کا یوٹیوب چینل کو آپ چیک کر کے دیکھیں کہ 26 نومبر سے پہلے جو ان کی ویوز شپ تھی روزانہ کی بنیاد پر، وہ 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ ویوز شپ تھی، لیکن 26 نومبر کے بعد آپ پھر مرزا صاحب کا یوٹیوب چینل چیک کر کے دیکھیں، اس کی جو ویوز شپ ہے وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک، 80,000 تک وہ ویوز شپ پہنچ چکی ہے۔ اور آپ نے خود ویڈیو میں دیکھا ہے کہ مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی مرزا صاحب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ سٹوڈنٹ جو روزانہ کی بنیاد پر مرزا صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھتے تھے اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو فالو کریں کیونکہ یہ علمی کتابی ہے،
ہر بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے، اس کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اور مرزا صاحب اپنے ہر بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ مرزا صاحب 26 نومبر کو آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ نہ بیٹھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے آج آپ کے فالوورز آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب آپ پر زوال آ چکا ہے۔